تقدیر بدل جائے گی راتوں کو اٹھ کر، اللہ سے مانگو تو صحیح۔ الحمدللہ زندگی بہت خوبصورت ہے، اور شکر کرنے کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ حالانکہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، پھر بھی مسلسل اسی دعا کا مانگنا یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ حلال رزق کمانے کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے بہتر ہے۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسو کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے۔ اپنی امید ہمیشہ اللہ سے رکھو، انسان کب بدل جائے کوئی بھروسہ نہیں، اور آپ کو کیا معلوم آپ کی قسمت میں لکھا سب کچھ پہلے سے ہی بہت خوبصورت ہے۔ یقین سے مانگو، یہ زبان پہ دعاؤں کا آنا بلا وجہ تو نہیں، تم بس اللہ پہ یقین سے مانگو، تمہارا اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ نے اگر دیر سے دیا تو بھی بہترین ہی دے گا، اس کا فیصلہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ میری ہر بے بسی کا عالم تمہارے صرف ایک کن کا منتظر ہے یا اللہ، اور پھر دیکھنا اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تمہیں لگے گا ہی نہیں کہ تم نے کچھ کھویا بھی تھا۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہے، قسمت کا رونا مومن نہیں روتے۔ تہجد کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہے، تم تو پھر نصیب کا بدلنا مانگ رہے ہو۔ اللہ تمہارے دل میں کچھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو تمہیں دینے کے لیے تیار ہو۔ انکار کی گنجائش نہیں ہوتی، بس جو مانگ لیا مل گیا تہجد میں۔ دیکھے اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نزدیک کس مقام پر ہیں، تو پھر دیکھ لو کہ اللہ نے آپ کس کام میں مصروف کیا ہوا ہے، تو بس وہی آپ کا مقام ہے۔ فکر نہ کرو، اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد آئے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ بار بار دل میں ایک ہی دعا کا خیال اتفاق تھوڑی ہو سکتا ہے۔ ناممکن کے راستے نظر آنے کے باوجود دل میں ایک ممکن کی آس بلا اتفاق تھوڑی ہو سکتا ہے۔ پھر وہ تمہارے من پسند چیز تم تک لائے گا مقرر وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ بس دیر اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہاری آواز کچھ دیر اور سن سکے۔ اس کی تاخیر انکار نہیں ہے، اور وہ کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہے۔ گمان سے آگے، بیان سے باہر۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورۃ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ تم دعا کرتے کرتے قبولیت کے کتنا قریب پہنچ چکے ہو یہ تم نہیں جانتے۔ اب اگر مایوس ہو کر بیٹھ گئے تو کیا پیدا ہوگا اتنا دور آنے کا؟ ہر چیز کا وقت مقرر ہے، ورنہ دعا تو کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ جب وہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے، تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی ڈال لیتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، لیکن اللہ کے آگے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ وہ تمام چیزوں پر قادر ہے، اور آپ کا صبر کبھی بے فائدہ نہیں جاتا، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ جب دل تک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے والا ہے۔ کتنی امید ہے نا اس آیت میں۔ ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا۔ سجدوں میں جا کر تو دیکھو، تمہیں اس رب کی طرف سے سکون ملے گا۔ اس کی آواز سن کر مجھے پہلی بار یہ اندازہ ہوا کہ بعض آوازیں بھی جسم میں جان ڈال لیتی ہے۔ دل مشکل میں ڈوبا ہو، سوچ فکروں میں الجھی ہو، تو اللہ سے دعا کرنا، اور اتنا توکل ضرور کرنا کہ وہ رب تمہاری تمام دعاؤں کو دھیان سے سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔
وہ ضائع نہیں جانے دے گا۔ ان دعاؤں کو جو خلوص دل سے مانگی جائے، عورت کا چپ کر جانا اس کے زار و قطار رونے سے کہیں زیادہ پر اثر ہے۔ اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر رہو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کا شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ نماز قضا کر کے لوگ سجدے کی حالت میں مرنا چاہتے ہیں، گنگناتے گانے ہیں، مگر مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ جس حال میں مرنا پسند کرتے ہیں اس حال میں زندگی گزارنا شروع کر دے۔ جیسے زندگی گزاریں گے ویسے ہی موت آئیں گے۔ اللہ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کے لیے مقدر ہے تو 10 لاکھ سالوں میں کبھی بھی کسی اور کے لیے نہیں ہوگی۔ اللہ پر بھروسہ رکھے۔ جب دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہے نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ان پر کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد میں پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے، اگر آپ نے اسے اللہ سے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہی ملے گا، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے اس بات کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پر چھوڑ دو۔ سوچو، اگر نمازوں کا بھی سہارا نہ ہوتا تو مشکل وقت میں کہاں جاتے ہم؟ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دے گا۔ تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس صرف تم ہو، اللہ نہیں۔ وہ تو پل بھر میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ میں تو راضی ہوں مولا، بس یہ آنکھیں بھیگ جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ سردی کا وضو، گرمی کے روزے، جوانی کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تمہیں ایسے شخص کی صحبت سے بچائے جو تمہاری روح کو، گائل دل کو بیمار اور تمہاری ذہنی صحت تباہ کر دے۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہے تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیر کن میں بدل جاتی ہے۔ جوانی میں سب سے زیادہ بے سکونی اور ضلالت کا سبب نامحرم سے تعلق ہے۔ بغیر مطلب کے یہاں دلاسے بھی نہیں ملتے، لوگ یہاں دل میں بھی دماغ لیے پھرتے ہیں۔ اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کرے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے اندر کسی ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین دفن کر جاتے ہیں، کچھ اعتماد اور کچھ دوستی، کچھ خوشیاں اور کچھ ہماری زندگی۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی تو نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعائیں بے مثال ہوتی ہے۔ جب آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے
تو ہر غم تکلیف دکھ مٹا دیا جاتا ہے۔ اٹھا کر پھینک دے اپنی زندگی سے ہر اس شخص کو جو آپ کے ذہنی سکون کے لیے خطرہ ہے۔ پوچھ گیا کیسے پتا چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ فرمایا جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوگا۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر کامل یقین رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو تم پر اعتبار کرے اسے دھوکہ دینا کفر ہے۔ جس نے نبھانا ہوتا ہے وہ 1000 غلطیوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور جس نے نہیں نبھانی ہوتی وہ ایک غلطی کو ہی بہانہ بنا کر دم لیتا ہے۔ ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے۔ شکریہ۔